تھوڑا سا اگر اپنا تعارف کروائیں گے، آپ کا تعلق کس یونیورسٹی سے ہے، کون سے گاؤں سے ہے، اور آپ کی بیسک تعلیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں احتشام بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور میرا موقف لینے کے لیے بطور امیدوار آپ خصوصی طور پر تشریف لائے. بنیادی طور پر یونین کونسل سیال چکری کے پاس ہماری N53 میں پنڈ ملو ہمارا گاؤں ہے. 2015 میں میرے والد صاحب PTI کے پلیٹ فارم سے چیئرمین بنے. اس سے پہلے 2001-2 والے الیکشنز میں میرے والد صاحب نائب ناظم تھے، اور ٹاؤن کے لیے میرے چچا جو ہیں مشتاق انور چودھری صاحب وہ نائب ناظم کے لیے تھے، آغا ریاض الاسلام صاحب ناظم تھے ساتھ. اور چھوٹے سے سیاسی ورکر ہیں، صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی پازیٹیوٹی ہو. عمران بھائی اپنی ذرا تعلیم بتائیے گا، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں جیسے آپ نے تعارف کرا دیا کہ میں ایک وکیل ہوں، اور وکیل کی تعلیم کم از کم LLB تو ہوتی ہے، لیکن ابھی میں نے پچھلے سال یہ LLM بھی کیا، ماسٹرز آف لا کیا ہے. عمران بھائی اچھا خاصا آپ کا پروفیشن ہے، تو سیاست میں آنے کا مقصد اپنے خاندانی مزاج کی وجہ سے آپ آئے ہیں؟ کیونکہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بھی بلدیات کے حصہ رہے ہیں، آپ کے چاچا جان بھی، تو اس وجہ سے آپ سیاست میں آئے ہیں یا کوئی اور وجہ؟ کوئی اس طرح کی لیگیسی نہیں ہے جس کو ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. ایک پروفیشن کے حوالے سے تو میں ضرور وکیل ہوں، لیکن میں شاید 2018 کے انتخابات میں جب میں ایز اے کینڈیڈیٹ میں نے اپنی نامینیشن جمع کرائے اور شارٹ لسٹڈ بھی ہوئے پارٹی سے، لیکن کسی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ٹکٹ ہمیں نہیں مل سکا. میں اس ٹائم یہ کہتا تھا، یہ شاید ایک نوجوان کارکن کی حیثیت سے مجھے لگتا تھا کہ باقی کینڈیڈیٹس کی نسبت شاید میں ان سے تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا ہوں، نوجوان ہوں، یا شاید میں اپنی صلاحیتیں اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، یا اپنے لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو اچھے طریقے سے پروکار لا سکتا ہوں. اس کے علاوہ سیاست میں آنے کا جو عزت وکالت میں ہے وہ کسی سیاستدان کو نہیں مل سکتی. ٹھیک. عمران بھائی ایک چیز وہ تعارف میں یہ رہ گیا تھا تو میں اس کو سوال میں انکلوڈ کر دیتا ہوں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہیں نا؟ جی الحمدللہ. جی اچھا، آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں الحمدللہ. تینوں حلقوں سے؟ جی الحمدللہ. کوئی شاید ایک تو کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں تھا میرے خلاف، کوئی نادندہ نہیں ہوں میں کسی بھی سرکاری محکمے کا، میرے نام پہ کچھ ایسا ہے بھی نہیں. میرے والد صاحب یا چچا ہی بزنس کرتے ہیں، وکیل ہی ہوں، اور الحمدللہ بطور سیاسی کارکن اور PTI کا ممبر ہونے کے میرے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں جو شکر الحمدللہ کہتے ہیں، چند خوش نصیب لوگوں میں جن کے کاغذات. الحمدللہ. جی الحمدللہ. عمران بھائی جیسا آپ بتا رہے تھے کہ صرف اسی بیسس پر کہ باقی جو امیدواران الیکشن کا لڑ رہے ہیں، الیکشن کی بھاگ دوڑ میں ہیں، آپ ان سے اچھے پڑھے لکھے یا آپ ان بہتر نمائندگی کا سکیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے آپ کا سیاست میں آنے کا؟ جیسے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دے دیا تو علاقے کے مسائل کے بارے میں آپ کو آگاہی ہے؟ سب سے پہلے تو ابھی تو ان دنوں میں 2-3 اور بھی بہت اچھے امیدوار ہیں، گو کہ وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ میں جیسے آپ کو پہلے کہا کہ پازیٹیولی سیاست کرنی چاہیے، تو میں پازیٹیولی ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ 2-3 نوجوان مثلا TLP کی طرف سے بھی کوئی نوجوان کینڈیڈیٹ ہیں. باقی سیاسی جماعتوں میں ابھی کوئی نوجوان امیدوار نہیں ہے، لیکن میں اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ اور نوجوان لوگ اس میں. میں آپ کو یہ بتا دوں وہ بھی وکیل ہے. پھر تو دیکھ لیں ہمارا ڈبل ان کے ساتھ رشتہ ہے. تو مطلب یہ وکیل مقابلہ بمقابلہ وکیل کبھی وکیل سے مقابلہ نہیں کرتا. وکیل صرف روسٹر پہ کھڑے ہو کے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ادروائز سب سے اچھی برادری جو ہے وہ وکلا کی برادری ہے، اور میں کہتا ہوں میری برادری اللہ رسول کے بعد جہاں میں رہتا ہوں جو میرا کنبہ قبیلہ ہے، لیکن میری برادری تو وکیل ہیں. چلیں جی، انہوں نے اپنے حلقے میں ایک ہی بندے کی تعریف کی ہے اور وہ بھی اپنے وکیل بھائی کی ہے، تو اس کو کیسے سمجھا جائے عمران بھائی؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ کے درینہ تعلقات رہی ہیں غلام صبر خان صاحب کے ساتھ. بالکل میرے لیے قابل احترام ہے، میرے بزرگ ہیں، ہمارا تقریباً 35 سال ان کے ساتھ ایک سیاسی رشتہ رہا. ٹھیک ہے. گو کہ انہوں نے اب سیاسی طور پر اپنی رائیں الگ کر لی ہیں، لیکن ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے جو میں سمجھتا ہوں برقرار رہے گا اور رہنا چاہیے. اور آپس کی ناراضگیاں یا سیاسی اختلاف ہونا الگ بات ہے. ہم تو 85 سے آنورڈز ہم چودھری نثار علی خان صاحب کے سیاسی طور پر ہیں، لیکن میں کبھی بھی آپ نے میری تقاریر میں کسی محفل میں کسی مجلس میں نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کبھی کوئی لوز ورڈ یوز کیا کسی کے بارے میں. چودھری تیمور صاحب کی حد تک وہ آپ نے اب ان کا نام لیا ہے، میں نے ان کا نام لیا نہیں تھا، لیکن میں نے اسپیسیفائی کیا لفظ نوجوان. تو کوئی بھی نوجوان اگر کسی اور پارٹی سے بھی ہے تو میں اپریشیٹ کروں گا. جذبہ ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے. ٹھیک. عمران بھائی
پلان کیا ہے؟ اس وقت تو جو ہماری پارٹی کیونکہ مصائب کا شکار ہے، آپ کو پتہ ہے مشکل دن ہے پارٹی پہ، ان دنوں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ٹکٹ ملنا نہ ملنا، الیکشن لڑنا نہ لڑنا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنے پہ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو جو کام وہ تو جو اسمبلی سے ہوں گے، بیسیکلی تو لیجسلیچر ہی کام ہے اسمبلی کا، باقی جو بھی اپنی طرف سے ہو سکا، اپنی فیملی کی طرف سے ہو سکا، ہر جائز بات کے لیے آواز اٹھائیں گے اور جو غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، یہ میرے کیا کہتے ہیں صحافتی ادوار میں یہ پہلے امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں الیکشن جیتا تو ہمارا کام لیجسلیشن کرنا ہے، وگرنہ میں نے اس سے پہلے جس کا بھی بات کی اس نے کہا جی ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، ہم گلیاں پکی کریں گے، ہم روڈز بنائیں گے۔ تو یہ تو واقعی پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ لیجسلیشن کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا بتائیں کہ آپ کی اپنی پارٹی بالکل اس وقت زوال پذیر ہے، جس کو کہتے ہیں کہ فلاں کو دیوار میں چن دیا گیا، دیوار میں لگا دیا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا؟ شاید ملکی حالات ایسے ہیں یا جو پچھلے 70-75 سالوں سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو 5 سال پورے کرنے نہیں دیے گئے، وہ چاہے پی ایم ایل این کا دور رہا، پیپلز پارٹی کا رہا، ایون پھر جب پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا دور تھا، ہم نے بھی مشکلات دیکھی اور الٹیمیٹلی پھر ہمیں جس طرح گورنمنٹ سے نکالا گیا پی ٹی آئی کو، یہ ساری چیزیں ضرور کنڈیمنیبل ہیں، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ پورے ملک میں ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو صاحب نوجوان قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کہا، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی کے دوست کہہ رہے ہیں، ججز کہہ رہے ہیں، وکلاء کہہ رہے ہیں، عام آدمی کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی جنرل پبلک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے الیکشن کے لیے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے کہ ہمیں ہماری جماعت کو، ہمارے کارکنوں کو وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں کہ ہم الیکشن لڑ سکیں۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام جو نتیجہ آئے گا اس کو قبول کریں گے۔ کیا لگتا ہے بطور وکیل بھی کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا مشکل ہے؟ موجودہ حالات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل پا رہی بدقسمتی سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل پبلک اس وقت جو ہے وہ ہمارے نظریے کے ساتھ، ہماری پارٹی کی پالیسیز کے ساتھ، ہمارے قائد کے ساتھ، اور جو ہمارا ایک اسپیشل سٹانس ہے اپنی جماعت کے لیے، اپنی سیاست کرنے کے لیے، ہم اس پہ کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے، اور الحمدللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آخری حد تک ڈٹے رہیں۔ ایون آپ نے سوال نہیں کیا لیکن پھر بھی میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو دوست ہمارے کسی وجہ سے پریس کانفرنس کر گئے یا خاموش ہو گئے یا پارٹی سے انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، تو میں اس کو بھی کنڈیم نہیں کرتا یا میں ان کی کسی بات کو نہیں کرتا۔ شاید کسی کی کوئی مجبوری ہوگی، اس حد تک کسی کو پریشرائز کیا ہوگا، کسی کی فیملی کے معاملات ہوں گے، ان کی پھر بھی مہربانی ہو کسی نہ کسی ٹائم ہماری پارٹی میں رہے، کھڑے رہے۔ خاص کر ان دوستوں کو شکریہ جنہوں نے پارٹی تو چھوڑی لیکن انہوں نے پارٹی پہ کوئی الیگیشن نہیں لگایا، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نام ہی لے رہے غلام سرور خان صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے؟ نہیں، سیاسی تعلقات میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی ہے کہ میں کبھی بھی اس طرح کی نہ سوچ ہے نہ میں سوچ رکھتا ہوں، میں ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہوں۔ میں نے جنرلی بات کی، مقابلہ کریں گے ویسے غلام سرور خان صاحب اگر بطور امیدوار آمنے سامنے ہوں گے، آپ بھی امیدوار ہیں، اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، آپ الیکشن میں آتے ہیں تو کر پائیں گے مقابلہ؟ ظاہر ہے ہمارے یہاں سیاست کا ٹرینڈ یہ ہے، کشتی تو لڑنی نہیں ہے، وہ میرے بزرگ ہیں، قابل احترام ہے، لیکن سیاست اپنی اپنی بالکل بھرپور مقابلہ کریں۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے حلقے میں سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ دوسری کی عیب بنواؤ۔ نہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حلقے کی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہم، تو علاقے کی سوچیں گے، اپنے ضلع کا سوچیں گے، صوبے کا سوچیں گے، ملک کا سوچیں گے، اور میں انشاءاللہ پریورٹی بیسس پہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی تو کبھی بھی یہ کیٹیگرائز ہم نہیں کریں گے کہ فلاں دھڑا ہمارا نہیں تھا، فلاں لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ انشاءاللہ حلقے کو ایکولی ٹریٹ کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں میں آپ کو کیوں ووٹ دوں؟ آپ بھی بہت سارے امیدواران موجود ہیں، جماعت اسلامی ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی بھی ہے، شہید سیالوی صاحب والی، وہ بھی سوری میں نے ان کا نام نہیں لیا، از اے ینگ مین، اور وہ بڑا کرجیس آدمی ہیں، بڑے کرتے ہیں، میری ان سے کوئی ایسے ملاقات نہیں ہے کہ رفیق صاحب ان کی طرف سے پی پی 10 کے لیے آ رہے ہیں۔ whoever is the candidate from his party, I appreciate him. ایون میں شہید سیالوی صاحب کو سوری میں ان کا نام نہیں لے سکا یا میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے، نوجوان آدمی ہے، اس میں جرأت ہے بولنے کی، جماعت اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی نون لیگ کا جو ہماری سیاسی ریف ہے ادھر سے کوئی ہوگا، بولنے والا ہوگا، نوجوان ہوگا، میں بالکل اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ مقابلہ کس کے ساتھ؟ طریقہ انصاف کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اچھا یہ الیکشن لڑیں گے نہیں نا، اس لیے
آپ کی بات بھی بجائے ہے کہ جو حالات بنا کر لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے کہ اگر آپ جیسا بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن میں پازیٹیولی انشاءاللہ پی ٹی آئی ہر صورت میں الیکشن لڑے گی، اور ہم صرف الیکشن لڑیں گے نہیں، ہم بھرپور انداز میں الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والا الیکشن پی ٹی آئی کا ہے، ہم وفاق اور صوبوں میں حکومت بنائیں گے۔ واہ جی واہ، اس بات پر کلیپنگ ہونی چاہیے، لیکن میں کیمرے میں کلیپنگ تو نہیں کر سکتا۔ کیا عمران بھائی ووٹ لینے کے لیے آپ کچھ بتانا پڑے گا، آپ نے کیا کیا؟ ابھی میں نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ، شاید آپ کو میری بات بری لگے، آپ کی پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں، ایک مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر ووٹ لینے کی کوشش کریں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، دیکھیں جی ہماری حکومت گرائے گی، دیکھیں جو 3 سال کی حکومت ہے اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے کہ آپ نے کیا گیا ہے؟ میں ضرور بات کروں گا، بالکل ہم 3 سال کی کو بات کریں تو ہم بالکل اس کا جواب دیں گے، لیکن موجودہ صورتحال کی بیس پر ووٹ نہ کریں نا آپ، جیسے وہ بنظیر صاحبہ کا ہوا، انہوں نے کہا جی آپ چونکہ ہماری بی بی شہید ہوئی ہے تو نون لیگ والوں نے جیسے پچھلے دنوں آپ کے سیاسی ریف ہیں وہ کہا جی کلثوم کو صاحبہ فوت ہوئی ہیں، مریم کہتی رہی ہیں میرے ابو بیمار ہیں، تو اس لیے تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے تو اس لیے ہمیں میں سب سے پہلے تو آپ کی بات کو نگیٹ کرتا ہوں جی، اللہ معاف کرے، نہ مظلوم ہے اور نہ مظلوم بننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، اور نہ یہ لیول اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنی پارٹی کی پالیسی کی، اپنے نظریے کی ووٹ لینا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی آپ کو کس بیسس پہ ووٹ؟ ہمیں جیسے ہی آپ نے کہا کہ آپ نے 3.5 سال کیا کیا، تو آپ کو یہ بھی پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اگلا 1.5 سال ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، جبکہ ہمیں 5 سال کے لیے الیکٹ کر کے بھیجا گیا تھا، ہم 5 سال کے لیے پرائم منسٹر۔ تو میاں صاحب کو بھی نہیں دیا گیا نا؟ میں نے سب سے پہلے کہا کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے یا پی ایم ایل این کی رہی ہے، کسی کو 5 سال انہوں نے لگانے نہیں دیے، 5 سال پورے کرنے چاہیے، 5 سال کے بعد عوام کو کارکردگی کی بنیاد پر ان کو ہٹانے کا موقع دیں۔ ابھی آپ کے پاس کوئی کارکردگی کی بیس پر ووٹ ہے؟ میں جو کارکردگی شاید آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ جس کو گلی نالی کی سیاست سمجھ کر کارکردگی کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کبھی بھی اس کا حامی نہیں رہا۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ فار دا فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان جو تھے وہ گئے، انہوں نے اپنا قومی لباس پہنا، انہوں نے اپنے ملک کی نمائندگی کی یو ایس میں جا کے، اور انہوں نے جس طرح ایبسولوٹلی ناٹ وہاں جا کر کہا، یہ ضرورت ان میں ادھر نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں بیٹھ کے کہہ سکیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا وہاں پہ جو اتنی مزے کی تقریریں کی ہے، اتنا وہ ٹرمپ کو ایسے کیا، تو ایک پتہ کیا ہی دیتے عافیہ کو حوالے کر دو ہمارے۔ میری آپ سے کیونکہ پرائیویٹلی بات ہوئی تھی، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، مسنگ پرسنس کے حوالے سے میرا اپنا ایک سٹانس ہے، لیکن وہ سب کے لیے نہیں، وہ کچھ حد تک ہے۔ عافیہ صدیقی صاحب کے لیے، صاحبہ کے لیے ہمیشہ پارٹی نے، عمران خان صاحب نے اور ہمارے فورن منسٹر نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے اپنی کسی سٹانس سے بیک اپ کیا ہو۔ ہم نے تمام ممالک سے اچھے ریلیشنز رکھے، ہم نے یو اے ای سے، جتنے ہمارے مشرق وسطیٰ کے ممالک ان سے، تمام عربوں سے، ٹرکی سے، ایون کہ ہم نے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ نوجوان سیاست میں آ رہے ہیں، یوتھ آ رہی ہے، کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو پوسیدہ نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کو تبدیل کیا جائے گا؟ دیکھیں بنزین انکم سپورٹ آیا کا پروگرام شروع ہوا، اس کو ختم کر دیا گیا، سستی روٹی کا پروگرام شروع ہوا شہباز شریف صاحب کے دور میں 2 روپے کی روٹی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ جیسی جس طرح آپ کی حکومت نے صحت انصاف کارڈ، لنگر خانے، شیلٹر ہاؤس، پناہ گاہیں، ریڈی بانوں کے لیے وہ سارے چیزیں کی، تو وہ ختم ہو گیا ہے آندہ۔ یہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فلاحی کام یا اس طرح کے کام جو ہیں وہ نہیں ختم ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو نوجوانوں کی بات کی اس کے لیے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، ان میں بہت زیادہ نوجوان بھی ہوتے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ نوجوان ہو، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، پی ایم ایل این سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، یا کوئی بھی جماعت ہو، آپ انہیں موٹیویٹ کریں کہ وہ آئیں، عملی سیاست میں حصہ لیں۔ اور میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان ہو، چاہے کسی بھی پارٹی کا ہوگا، اس کے پاس اپنا شعور ہوگا، وہ اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے اور اپنے ایک جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے چلے گا۔ دوسری، جیسے آپ نے بات کی لنگر خانے اور کھانے پینے جو رہائش گاہوں کے حوالے سے، وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک اچھا سٹیپ تھا، لیکن میری ذاتی اس پہ رائے یہ ہے کہ ریاست کو کھانا نہیں دینا چاہیے، ریاست کو کھانا کھانے کے جو طریقے ہیں وہ ان کو بتانے چاہیے، روزگار دینا چاہیے تاکہ اچھا روزگار کمائے، نہ کہ وہ لنگر خانوں سے کھانا۔ مچھلی کھلانے سے مچھلی پکڑنا سکھائیں، مچھلی پکڑنا سکھائیں بھی، اور مچھلی پکڑنے کے لیے اوزار بھی دیں، یہ ریاست کا کام۔ آپ کے بہت سارے، آپ تو بالکل اپنی پارٹی کے اپوزٹ بھی جا رہے ہیں، آپ کے تو بہت سارے بندے ووٹ اس بات پر لیتے ہیں کہ جی ہم نے لنگر خانے بنائے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا ہے کہ پارٹی کا وہ اچھا سٹیپ تھا، لیکن میں نے اپنی ذاتی رائے بتائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا کام اس کو کھانا دینا نہیں ہے،
اس نے کھانے کے جو اس کے معاملات وہ کیسے بنائیں, مچھلی نہ دیں اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بھی بتائیں اور وہ سارے انسٹرومنٹس بھی دیں جس سے اس نے مچھلی پکڑنی ہے. چلیے مہران بھائی, ہم امید کرتے ہیں آپ 2024 کا آئندہ ہونے والا الیکشن جیتتے ہیں, آپ MNA بن جاتے ہیں ہمارے حلقے سے, کیونکہ آپ کا میرا اپنا ایک ہی حلقہ ہے, صوبائی کا ہو یا قومی کا ہو. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں میں اپنے MNA سے کیا امید کروں گا کہ چودھری منان اعجاز MNA بنتے ہیں تو پہلے 3 کام کیا کریں گے اپنے حلقے کے لیے؟ اپنے حلقے کے لیے میں آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا کہ ارلی 2000s میں اللہ تعالیٰ اگر کی رحمت کرے محترم صدیق خان صاحب کو, ان کی نوجوانوں کے ساتھ بڑی انٹریکشن تھی اور میں ان کو کبھی کبھار مشورے دیتا رہتا تھا اور وہ سن لیتے تھے. شاید وہ ان کو ہم سے زیادہ جانتے تھے لیکن وہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے نوجوانوں کو. میں نے اس ٹائم انہیں کہا تھا کہ صدیق پبلک سکولز, ایجوکیٹرز, ویکن ہاؤس اور APSC جتنے بڑے سکولز ہیں یہ ہم اپنی یونین کونسل لیولز پہ ان کو ہمارا علاقہ ہم اسلام آباد کے پاس ہے لیکن بیکورڈ تھا, ٹھیک ہے, وہ سکولز لے کے آئیں, ایجوکیشن کا لیول ہم برابر کریں, ایک اچھی تعلیم اپنے لوگوں کو دے سکیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں. بہترین مواقع فراہم کرنا ہے, عوامی نمائندے کا ضرور حق ہے کہ وہ اپنی پوری ایفرٹ کرے. اس میں ہم کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے. ہم صدیق پبلک سکول کے 2-3 برانچز لے کے بھی گئے, ایک ہم نے برانچ سیال بنائی بھی تھی. یونین کونسل لیول پر بچیوں کو وائٹ ڈگری کالج یونین کونسل سیال میں تھا اور اس میں ہماری ایفرٹ شامل تھی. ہم نے نہ صرف اس کے لیے فنڈز لیے, ہم نے اس کو ہنگامی بنیادوں پر اس کی بلڈنگ بنوائی, وہاں کا سٹاف ایلوکیٹ کرایا, وہاں پہ کلاسز سٹارٹ ہوئیں. لیکن بدقسمتی سے بعد میں پھر وہ مرغا شفٹ ہو گیا. لیکن ہم نے اپنی پوری ایفرٹس کی تھیں. ابھی بھی 2 APS آ گئے ہمارے, کیڈٹ کالج آ گیا ہمارے پاس. انشاءاللہ میں کسی گلی نالی کی سیاست پر نہ یقین رکھتا ہوں, نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے حلقے کا کوئی بھی ووٹر یا اگر میں امیدوار ہوں یا آواز, مجھ سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ میں کسی سے گلی نالی کی ووٹ مانگوں گا یا میں اس کی گلی نالی بناؤں گا. ہمیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کریں گے اور انشاءاللہ سب سے پہلا کام تعلیم, صحت اور انشاءاللہ اپنے حلقے سے تھانہ کچہری کی سیاست کو ختم کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. اللہ کرے کبھی ایسا ممکن ہو سکے ہماری زندگی میں. ٹھیک رحمان بھائی, اس سے پہلے بھی جو ادوار گزرے ہیں اس میں بھی جو امیدواران آتے رہے ہیں ان کا بھی تعلیم والی بات اب بھی ہوئی ہے, اس سے پہلے تو کسی نے شاید کمی کی ہو. لوگ مت کہتے رہے جی روڈ بنوائیں گے, گیس لگوائیں گے, اس طرح کی چیزیں, اور تھانہ کچہری ختم کریں گے. لیکن تھانہ کچہری جو ہے وہ خود کیا, آپ سچی بتائیے گا مجھے, صرف پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی, جو 3 سال کا آپ کا دور گزرا ہے ہمارے حلقے میں تھانہ کچہری کی سیاست ختم ہوئی تھی؟ میں آپ کو یہ الفاظ کہہ سکتا ہوں کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے کہ ہماری فیملی نے ہمیشہ تھانہ کچہری کی سیاست کی مخالفت کی ہے, نہ ہی ہم نے کبھی اپنے کسی دوست کو پروموٹ کیا ہے, اور نہ ہی ہم نے کبھی دور میں ختم ہوئی تھی اپنے حلقے نہیں ہو سکی بدقسمتی سے. لیکن ہم نے اپنی, بلکہ آپ اور ہمارے علاقے کے کئی دوست گواہ ہیں اس بات کی, ایون آپ ہمارے کسی اوپوننٹ کو بھی تھانہ کچہری میں گھسیٹیں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے. غلط کو غلط کہنا چاہیے, میں کروں کوئی بھی کرے, غلط ہے ادروائز. ٹھیک ہے, تعلیم اور صحت کے لیے میرا بھائی اس وقت 2 بڑے ہاسپٹل ہمارے حلقے میں کیونکہ آپ کا ہمارا اپنا ایک ہی ہے تو میں ہمارا حلقہ استعمال کروں گا. ہمارے حلقے میں اس وقت 2 اسپتال موجود ہیں جو تیار اور بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلا ہاسپٹل ہے 2018 میں چودھری نثار علی خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا, پٹوار اسپتال, رواں جٹی روڈ کے مقام پر. دوسرا آپ کے آبائی گاؤں کے بالکل نزدیک جوڑیاں کا ہاسپٹل ہے, اس کا بھی تقریباً کام کمپلیٹ ہے, لیکن بدقسمتی سے دونوں نہیں چل پا رہے. میں جوڑیاں ہاسپٹل کے حوالے سے تو کچھ خاص انفارمیشن جو بلڈنگ کے حد تک مجھے ہے کہ اس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہے. باقی میں آپ کے چینل پہ یا آپ کے جو بھی سوشل میڈیا کے تھرو میں دیکھتا رہتا ہوں, میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے, ہمارے علاقے کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے جو اسپتال بن رہا ہے اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور آپ نے ایفرٹ بھی کی. بلڈنگ ضرور بنی ہوئی ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید اس کا افتتاح خان صاحب نے جلدی کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا بلڈنگ کی کمپلیشن پہ. جب تک اس کا پورا سٹاف نہ آ جاتا, سامان نہ آ جاتا, اچھا ہوتا کہ وہ آتے OPD وزٹ کرتے اور پھر پریس ریلیز کے بعد وہ جلسہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. ڈیفینیٹلی ہم ان کے اچھے دوستوں میں تھے, میں خود اس میں موجود بھی تھا, لیکن شاید کچھ دوستوں نے شاید انہیں مشورہ دیا ہو کہ میں کرنا چاہیے, لیکن شاید جلدی اناگوریشن کی وجہ سے پھر ہماری گورنمنٹ بھی چلی گئی تو شاید نہیں ہو سکا. اور اس حوالے سے بغیر کسی پولیٹیکل کنسیڈریشن کے میں اپنے چھوٹے بھائی سے, آپ سے یا آپ کے توسط سے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, میں سب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی کوئی اویلیبل ریکارڈ ہے دونوں ہاسپٹلس کا وہ مجھے دیں بھی. میں بطور وکیل بھی اپنے بار کے عہدیداران, پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری سے, ایون ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ میرے استاد بھی ہیں,
کسی بھی پلیٹ فارم پہ جانا ہوا تو میں اپنے تمام تر وسائل استعمال کروں گا، اور اس کی کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہے، وہ میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کروں گا. وہ اسپتال ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے. یہ دونوں اسپتال کے لیے ہے نا یا صرف غلام صاحب خان صاحب کے لیے؟ نہیں، میں دیکھیں آپ ان کا نام بار بار لے رہے ہیں. ہاسپٹل کوئی بھی وہ چاہے جو نثار علی خان صاحب بنائے. میں نے 2 اسپتال کی بات کی، آپ نے صرف ایک کا نام لیا. نہیں، میں نے دونوں، ایک کا میں نے کہا کہ میں اس میں کیونکہ موجود تھا انوگریشن سیریمنی میں، وہ شاید جلدی میں ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے دونوں کے حوالے سے جو صرف یہ نہیں، کہیں بھی کوئی ہاسپٹل ہے ادروائز بھی اگر ہم کسی کے لیے کوئی مدد کر سکیں، وہ ہمارے حلقے کا ہے یا نہیں ہے. میں کچہری ہوں، میں بائی پروفیشن وکیل ہوں، میں پریکٹس کرتا ہوں ریگولرلی. میں انشاءاللہ جو پلیٹ فارم استعمال ہو سکا، کورٹ میں جانا پڑا، کسی بھی کمشنر صاحب سے ملنا ہے، ڈی سی سے ملنا ہے، میں اپنے باہر عہدے داران کو لے کے ان کے پاس جاؤں گا، ان کی منت کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، اور جو بھی قانونی رستہ ہوگا وہ اپنائیں گے. اس حوالے سے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے آپ اگر اپنی خدمات سر انجام دیں گے تو کیونکہ یہ فلاح عامہ کا کام ہے. عمران بھائی کوئی پیغام دینا چاہیے نا آخر میں؟ پیغام آپ اس کو پھر نیگیٹو لے لیں گے صافی. آپ میں نے جیسے میں نے کسی کا نام لیا نہیں، آپ نے 2-3 کینڈیڈیٹس کا یا جو بھی ہمارے حلقے کے نمائندگان ہیں دوسری پارٹیز کے ان کا نام لیا. میں سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمارے علاقے کے، ہمارے ڈسٹرکٹ کے مسائل اجاگر کرتے رہتے ہیں. خاص کر ہاسپٹل کے حوالے سے میں آپ کو صرف اپریشیٹ نہیں کرتا، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. ریکویسٹ بھی ہے کہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ عملی سیاست میں آئیں، وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا آئے گا اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. نوجوانوں کو اب عملی سیاست میں آنا پڑے گا. میں اگر اس حد تک اگر آپ کہیں گے تو میں بلاول بھٹو صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پرانے بابوں کو اب آرام کرنا چاہیے. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ینگ آدمی ہے، اور اس کا شاید میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ آواز بلاول بھٹو صاحب اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. اگر لوگ ہمیں ووٹ دیں، عوام ہمیں ووٹ دیں. میں پھر بات کروں گا، آپ کہیں گے نیگیٹو لے رہے ہیں. امیدوار آپ تحریک انصاف کی طرف سے تعریفیں نہیں، میں تعریف نہیں کی. میں آپ کو پہلے کہا جو کام ٹھیک کرے گا، جس کی سوچ اچھی ہوگی، چاہے وہ علاقے کے لیے، پاکستان کے لیے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، چاہے وہ میرے خلاف ہو، میری فیملی کے خلاف ہو، میری پارٹی کے خلاف ہو، لیکن میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. کہ امیدواران ہیں، ووٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں چلیں اگر کوئی اور نہ بھی دیکھیں، اپنا حلقہ تو دیکھتے ہیں، آپ جیسے بھائی تو دیکھتے ہیں. بڑے شکریہ، آپ نے ان کیمرہ ہمیں اپریشیٹ کیا، ہمارے حوصلے بلند ہوئے. انشاءاللہ آپ جیسے بھائیوں کی رہنمائی رہے گی تو ہم اسی طرح کے کام کرتے رہیں گے. اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے موجودہ الیکشن کے حوالے سے؟ بہت سارے لوگ میدان میں ڈرے ہوئے ہیں کہ مطلب ووٹ دینے جائیں گے تو اس طرح ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں تو ووٹ دینے جائیں گے تو آپ کو اللہ دیکھ رہا ہوگا، تو جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو آپ بھلے کو ضرور دیکھیے گا. تو یہ اپنے حوالے سے مختلف پیغام دیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ نے بھلے کو ووٹ دینا ہے. کوئی بھی امیدوار آپ کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے فائنل ہو جاتا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے یا آزاد بھی؟ اس پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، دوسری رائے ہی نہیں ہے. پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی اس کا الیکشن ایسے ہی لڑیں گے جیسے میں خود کینڈیڈیٹ ہوں. پیسے بھی لگائیں گے، جان بھی ماریں گے، ووٹ بھی مانگیں گے، لوگوں کی منت بھی کریں گے، دل سے جلوس بھی کریں گے، اور جب تک وہ ڈکلیئر نہیں ہو گیا ایز اے وننگ کینڈیڈیٹ تو اس وقت تک انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ ہیں. جی ایک منفرد اپنے حوالے سے انٹرویو تھا میرا آج کا. وکیل بھی ہیں، امیدوار بھی ہیں، ملے جلے تاثرات، ملے جلے جذبات تھے دونوں طرف سے ہی. آپ نے ان کی گفتگو سنی. مجھے آج اس حوالے سے نہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی اچھا باؤنڈ اچھا تعلق ہے، میں نے بہت سارے امیدواران ایسے ہیں جن کے انٹرویوز کیے ہیں. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، کہتے ہیں یار کوئی بھی آئے لیکن نوجوان آئے تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، اور اس کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. گلیاں اور نالی اور اس طرح روڈ اور گیس وغیرہ کے نعرے نہیں، 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. اگر مہران اعجاز انور الیکشن میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے، اور بھی بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں. سب سے پہلے تعلیم، ٹھیک، اس کے بعد صحت، اور اس کے بعد تھانہ کچہری کی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہم ختم کریں گے، اور جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب، اور مہران بھائی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو بہت شکریہ. بیسٹ آف لک. تھینک یو سر.